بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کی رضا کے لیے آیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہاں ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا فرمایا لیکن صرف محض اپنی عبادت کے واسطے۔ تو میرا اور آپ کا تعلق اس دنیا کے ساتھ اس لیے ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کے اندر اپنا وقت صرف کریں، اللہ کی عبادت کے اندر اپنا وقت لگائیں، اللہ کی عبادت کے اندر اپنا دل لگائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی تگ و دو کریں۔ اس لیے کہ اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں بیٹھ کر اپنی جنت کو سجانا ہے۔ اس دنیا میں بیٹھ کر ہم نے اپنی قبر کو روشن بنانا ہے۔ اس دنیا میں بیٹھ کر ہم اپنی آخرت کو سنوارنا اور بنانا ہے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر وہ اعمال ہم سے چھوٹ گئے تو پھر بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جس طرح پودوں کے لیے پانی ضروری ہے نا، چھوٹے چھوٹے پودے لگاؤ نا تو اس کو پانی دیتے ہیں، تب جا کر وہ تناول درخت بنتے ہیں۔ تو اگر پودوں کو پانی نہیں دیا جائے تو پودے خشک ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، اور پانی دیا جائے تو سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اسی طرح جب اس جسم کو اور اس روح کو عبادت پہ لگایا جائے، اللہ کے ذکر پہ لگایا جائے، اللہ کے شکر پہ لگایا جائے تو یہ سرس و شاداب ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کے اندر کیفیات بدل جاتی ہے۔ اور جو ہی نیک اعمال چھوڑا تو ایمان اور دل مرجھا جاتا ہے۔ جس طرح پودے کو پانی دو سرسبز شاداب ہو جاتا ہے، اور پانی نہ دو مرجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو سرسبز بنانا ہے۔ ایمان کا جو پودا ہے اس کو بڑھانا ہے، تناول درخت بنانا ہے۔ اور وہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ عمل اپنی زندگی کے اندر رواں لاؤ، اپنی زندگی کے اندر لاؤ کہ جن اعمال کی وجہ سے، جس عمل کی وجہ سے آپ کے ایمان کو تقویت ملتی ہو، آپ کا ایمان بڑھتا ہو۔ اور ہر اس عمل سے بچو جس عمل سے ایمان کا آپ کا کم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر آنے کا واحد مقصد اور مدعا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ اور ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کو خوش اسلوبی سے کرو۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، یتیموں کی پرورش کرنا ہے، اور گمراہوں کو راہ دکھانا ہے۔ اگر ہم ان اعمال پر اور ان چیزوں پر پورے اتر جائیں گے، پورے کام کریں گے، تو گویا کہ ہم اللہ رب العزت کی نصرت لینے والے بنیں گے، اللہ کی مدد ہمارے سے شامل حال ہو جائے گی۔
اور اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت کو لینے والے بن جائیں گے، اور ہماری ایمان کی کیفیات جب بڑھے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، اللہ کے فرشتے فخر کریں۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے ایمان کو قوت بخشو، اپنے ایمان کی بہتری کے لیے جو اعمال کرنے ہیں وہ اعمال کرو، جس سے آپ کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، جس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہو، جس سے آپ کے ایمان کی حرارت زیادہ ہوتی ہو، وہ ہر وہ عمل اپنی زندگی کا حصہ اور نصف العین بنا دو، کیونکہ ہمارا اصلی ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، اصلی ٹھکانہ تو جنت ہے۔ یہ تو راہ گزرو مسافر ہیں، جاتے جاتے تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح ایک درخت کے سائے کے نیچے بندہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، تو بس ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، گاڑی سامنے موجود، ٹکٹ کاٹ دیا گیا اور ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کسی وقت بھی ادھر سے اعلان ہوگا کہ آؤ بھائی سیٹ اوکے ہو گئی، سیٹ بھی اوکے ہے، اور صرف اعلان ہونا ہے کہ بھائی جاؤ گاڑی تیار ہوگی بیٹھو، بس بیٹھنا ہے۔ اس میں کوئی ایک لمحے کے لیے دیر بھی نہیں لگنی، کیونکہ ساری چیزیں اوکے ہو نا، تو جس کی ساری چیزیں اوکے ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی دیر نہیں لگتی، کسی وقت بھی بلاوا آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم سیٹ بھی اوکے اور وقت بھی اوکے، ساری چیزیں ہیں، لیکن زیادہ راہ اوکے کوئی نہیں ہے، وہ ہمارا کام تھا جمع کرنا، وہ ہم اس سے ناکامی ہو جائے تو اس میں پھر نقصان ہو، کیونکہ ہم نے ٹکٹ کرا لیا اور کرایہ ہمارے پاس ہے نہیں، ٹکٹ کرا لیا اور راستے کا خرچہ ہم نے کیا کوئی نہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اس میں پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے لیے زیادہ راہ جمع کرو، اپنے لیے کار خیر جمع کرو، نیک اعمال جمع کرو، اور تاکہ اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو۔